بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعمان مجھے ہم بستری پر اکساتا تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے کی کئی بار فرمائش کر دی تھی، مگر میں ہر بار بہانے بنا کر اسے ٹال دیتی، مگر اس بار وہ باضد تھا اور وہ ملتان آنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس نے کہا ہے تو وہ آ بھی جائے گا، مگر مسئلہ ان وعدوں کا تھا جو انجانے میں اس سے کر بیٹھی تھی۔ بھلے ہی میری یہ نیت نہیں تھی اور میں نے اس سے ملنے کی حامی اس کی بھلائی کے لیے ہی بھری تھی، مگر میری یہ نیکی اب میرے ہی گلے کا توق بن گئی تھی۔ میں جہاں اس مصیبت سے نکلنے کا طریقہ سوچ رہی تھی، وہیں دوسری طرف نعمان نے میرے خلاف ایسے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے جس سے صاف واضح تھا کہ اس کی اس فرمائش کی رضامندی میں نے ہی دی تھی، مگر ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر میں اس سے مل لیتی ہوں تو اسے وہ راز پتہ لگ جائے گا جو بچپن سے میری ماں نے کسی کو بتانے سے منع کیا تھا۔ میں اس راز کے فاش ہونے کے خوف سے پریشان تھی۔ ایک ملاقات ان سب حقیقتوں سے پردہ اٹھا سکتی تھی جس کے بعد مجھے کوئی بھی قبول نہ کرتا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہی تھا کہ باجی کی شادی کی تیاری ہونے لگی۔ ہمارے گھر میں یہ پہلی شادی تھی، اس لیے سب بہت ہی پرجوش تھے۔ باجی کی شادی ہو تو ماموں کے گھر ہی رہی تھی، مگر ہم نے ساری رسومات بخوبی نبھائیں اور خوب مزہ کیا۔ ننیال اور ددھیال سے سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے اور بڑے سے حویلی نما گھر میں ہی سب نے قیام کیا ہوا تھا، جہاں ایک حصے میں بڑے بزرگوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا اور دوسری طرف خواتین نے اپنی بیٹھک سجائی ہوئی تھی۔ ہم سب کزنز اپنے مخصوص کمروں میں تیاریوں اور ہنگامے میں مصروف رہے۔ پہلی دفعہ تھا کہ اپنے ددھیال والوں سے میری ملاقات ہو رہی تھی، ورنہ جب سے ہوش سنبھالا تھا صرف چچا اور ان کے بچوں کے بارے میں ہی سنا تھا۔ اب پہلی بار اس موقع پر سب سے مل کر میں بہت خوش تھی۔ میں اپنی ہی موج میں رہنے والی لڑکی تھی، نہ کسی کا برا سوچنا نہ کرنا، بس ہر وقت خوش رہتی، جس کی وجہ سے سب بہت تعریف کرتے تھے۔ جیسے ہی باجی کی بارات رخصت ہوئی، میں کافی اداس ہو گئی تھی۔ ایک کمرے میں بستروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی جب کسی کا ہاتھ کندھے پر محسوس ہوا۔ آنکھیں صاف کرتے جب منہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو سامنے چچا کا بیٹا نعمان کھڑا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف متوجہ ہوا۔ میں اس کی اس حرکت سے ذرا گھبرا گئی اور فوراً دوپٹہ سیدھا کرتی باہر چلی گئی۔ نہ جانے کیوں میں اسے ایک جواب تک نہ دے پائی۔ جب سے وہ لوگ آئے تھے یہی ہو رہا تھا۔ میں سب کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتی، مگر نعمان کے سامنے میری زبان کو ایسے تالے لگ جاتے کہ چاہ کر بھی ایک لفظ نہ بول پاتی۔ حالانکہ وہ تھا مجھ سے 1 سال چھوٹا، مگر قد کاٹ میں بڑا لگتا تھا۔ میرا اس طرح سے چلے جانا اسے پسند نہ آیا، اور اس کے بعد سے میرا جب بھی اس سے سامنا ہوتا اور ہماری نظریں ٹکراتی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ مجھے صاف نظر آ جاتا۔ کئی بار اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں ہر وقت ہچکچاتی اور بنا ایک لفظ منہ سے نکالے وہاں سے چلی جاتی۔ میری یہ حرکت اسے مزید غصہ دلاتی۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتا ہوگا، مگر معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ شادی کی تمام تقریبوں کے بعد مہمان اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ وہیں کچھ دن بعد چچا لوگوں نے بھی واپسی کی تیاری پکڑ لی۔ ان کی بیٹیوں کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے میں ان کے جانے پر دکھی تھی، مگر جاتے جاتے انہوں نے رابطے میں رہنے کی یقین دہانی کروائی اور مجھے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ لوگ کراچی میں رہتے تھے اور ہمارا وہاں کبھی جانا نہ ہوتا تھا کیونکہ ابا کو کام سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اتنے ہنگامے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ میں چونکہ اسکول سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے گھر کے کام کاج کر کے رسالہ لے کر بیٹھ جاتی۔ بس ایسے ہی دن گزر جاتا۔ ایک دن جب میں کہانی پڑھ رہی تھی تو میرا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا اور امی کا چھوٹا موبائل مجھے تھما کر چلا گیا۔ میں آوازیں دیتی رہ گئی مگر اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں نے موبائل پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیا۔
ہمارے گھر میں لڑکیوں کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ امی کے پاس ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل ہوتا تھا جس سے اکثر وہ صرف کال کرنے یا سننے کے ہی کام لاتیں۔ باقی سارا دن میرا چھوٹا بھائی سانپ والی گیم کھیلتا رہتا۔ مجھے کبھی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اس لیے میں اس بیماری سے کوسوں دور تھی۔ مگر اب موبائل ساتھ پڑا ہوا تھا، تبھی یکے بعد دیگرے اس پر کئی میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ میں نے دیکھا تو ایک نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا اور اس میسیج کے اندر کوئی مجھ سے ہی مخاطب تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ضرور چچا کی بیٹیاں ہوں گی، تو میں بھی ان پیغامات کا جواب دینے لگی۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے فون رکھا تو چچا کے نمبر سے کال آنے لگی جو ان کی بیٹی ہی کر رہی تھی، مگر اس سے فون پر بات کرتے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے میسیجز پر بات نہیں کر رہی تھی، اور اگر میسیجز پر وہ نہیں تھی تو میں نے اتنے وقت کس کے ساتھ اتنا فری ہو کر بات کی تھی۔ میں نے پریشانی میں فون بند کر دیا اور سارے میسیجز بھی ڈیلیٹ کر دیے۔ رہ رہ کر مجھے یہ بات ستائے جا رہی تھی کہ میں نے بنا جانے کسی سے بات کر لی ہے۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ دوبارہ اس نمبر سے رابطہ نہ ہو، مگر کچھ دیر بعد وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ میں نے جب جواب نہ دیا تو فون بجنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، صرف اس غرض سے کہ جان سکوں کہ کون ہے۔ اگلے بندے کا جواب سن کر تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ کوئی اور نہیں، نعمان تھا۔ میں نے اس کی اس حرکت پر اسے خوب ڈانٹا بھی، مگر اب اسے میری کافی باتیں پتہ لگ گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے چڑھا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے درمیان رابطے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جہاں میں اسے ایک لفظ نہیں بول پاتی تھی، اب گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ پہلی دفعہ میں کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے خود اس بات کا احساس نہ ہوا کہ کب ہمارے درمیان اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ ہم ہر بات ایک دوسرے سے کرنے لگے۔ تبھی اماں نے جب یہ بات محسوس کی کہ میں زیادہ دیر رسالے میں ان کا موبائل لیے بیٹھی رہتی ہوں، تو انہوں نے مجھ سے مشکوک لہجے سے پوچھا، تو میں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ چچا کی بیٹیوں سے بات کرتی رہتی ہوں، جبکہ میری ان سے شاذ و نادر ہی بات ہوتی تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد میں کھیس میں منہ ڈالے آدھی رات تک نعمان سے بات کرتی رہتی۔ اس دوران اس نے میرے لیے اپنی پسند کا اظہار بھی کر دیا تھا، جسے سن کر میں بہت خوش تھی، کیونکہ وہ دکھنے میں جتنا ہینڈسم تھا، باتوں میں اس سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ اس سے بات کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے یہ احساس ہوتا کہ دنیا میں ایک وہی واحد ہے جو مجھے بہت اچھے سے سمجھتا ہے، اور کوئی نہیں۔ میں پہلے اس سے اظہار کرتے ہوئے کتراتی تھی، مگر ایک دن اس کے ضد کرنے پر میں نے بھی اظہار کر دیا، اور پھر وہ دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ عمر بھی اتنی نہیں تھی، ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، بس رسالوں کی ہیروئن کی طرح میں بھی کئی خواب دیکھنے لگی۔ اسی چکر میں چچا کے گھر جانے کا موقع تلاش کرنے لگی، اور قسمت نے وہ موقع دے ہی دیا۔ ایک دن دادی چچا کے گھر جانے کے لیے تیار تھیں، تو جس پھپھو نے ساتھ جانا تھا ان کا پلان کینسل ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے دادی کے ساتھ بھیج دیا گیا، کیونکہ میں ان دنوں فارغ تھی۔ میں نے خوشی خوشی جانے کی تیاری کی۔ میرا سارا سفر کئی خوشگوار خیالات میں گزرا، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ میری زندگی کی مشکلوں کی طرف یہ میرا پہلا سفر تھا۔ میرے سارے خواب ہوا بن کر اڑنے والے تھے، اور ان تلخ حقیقتوں سے پردہ ہٹنے والا تھا جو برداشت کرنا بھی ناممکن تھیں۔ کئی گھنٹے سفر کے بعد ہم کراچی پہنچے۔ پہلا دن تو تھکاوٹ سے نیند میں ہی گزرا، اور اس کے بعد پھر سب سے ملنا جلنا ہوا۔ نعمان کو بھی سامنے پا کر میں ہچکچاتی رہی۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد ہی میں سب میں اچھے سے گھل مل گئی تھی۔ تبھی ایک دن میں چچا کی بیٹی کے ساتھ باہر ٹہلنے نکلی تو وہاں ایک درخت کے پاس نعمان کو کسی لڑکی کے ساتھ کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کرتے پایا۔ میرے پاؤں وہیں جم گئے۔ جب اس کی بہن سے میں نے یہ ماجرا دریافت کیا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ الفاظ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔
اور نہ جانے کیا سوچ کر میں ان کی طرف چل دی۔ مجھے سامنے پا کر نعمان کا رنگ اڑ گیا، مگر وہ لڑکی مجھ سے بہت اچھے سے ملی۔ میں اس لڑکی کی حرکتوں سے ان کی قربت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہاں کھڑا رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ میں واپس پلٹی اور طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ میں کافی دیر تکیے میں منہ دبائے روتی رہی۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے ہلا رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے میں بہت ڈر گئی تھی، مگر تبھی نعمان کی دھیمی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ مجھے باہر بلا رہا تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیرا اور سونے کی نقل کی، مگر وہ باز نہ آیا، اور اس ڈر سے کہ باقی سب نہ اٹھ جائیں میں باہر آ گئی۔ وہ دوسرے کمرے میں مجھے لے گیا اور اپنے اور اس لڑکی کے بارے میں سب بتایا۔ نعمان باقاعدہ ہاتھ باندھے مجھ سے معافیاں مانگتا رہا اور اپنی محبت کی یقین دہانی کرواتا رہا۔ میں پھر اس کی باتوں میں آ گئی اور معاف کر دیا، مگر سلسلہ یہیں نہ رکا۔ 2 دن بعد نعمان کا فون میرے ہاتھ لگا اور میں ایسے ہی دیکھنے لگی، مگر وہاں موجود میسیجز پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نعمان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غلط کام کرتا تھا، جن کے بارے میں وہاں صاف لکھا گیا تھا، اور کچھ تصویریں بھی ایسی تھیں جو اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی تھیں کہ نعمان کا کردار صحیح نہیں ہے۔ اس سارے واقعے نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ میری حالت دیکھ کر چچا لوگوں نے بھی مجھے روکنا مناسب نہ سمجھا، اور میں دادی کے ساتھ واپس آ گئی۔ جاتے ہوئے جو خواب سجائے تھے، آتے ہوئے ان خوابوں کے ٹکڑے اب تکلیف دے رہے تھے۔ گھر آ کر میں نے نعمان سے کوئی رابطہ نہ کیا، مگر اس کی بار بار کوشش سے تنگ آ کر میں نے اس سے بات کی اور اسے بتایا کہ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں۔ آگے سے نعمان، اس نے اپنی تمام حرکتوں کا اعتراف کر لیا، جس کے بعد ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، مگر میں اس طرح اپنی محبت کے ہاتھوں شکست کھا کر خوش بھی نہیں تھی۔ نہ جانے کس سوچ کے آتے میں نے ارادہ کیا کہ نعمان کو اس سب سے باہر لاؤں گی، اسے اچھا انسان بناؤں گی۔ کوئی بھی لڑکی ایسی دلدل میں ہاتھ نہیں ڈالتی، مگر مجھ پر یہ اثر وہ رسالے پڑھنے سے ہوا تھا جہاں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرتے اور آخر میں مل جاتے تھے۔ رسالوں کی دنیا میں رہنے والی میں بنا سوچے اس دلدل میں جا رہی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ میں نے نعمان سے رابطہ کیا اور اسے ان بری عادتوں کو چھوڑنے کا کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے ان سب کی عادت لگ گئی ہے، اس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ مگر کچھ دن بعد دوبارہ جب اس نے مجھ سے بات کی تو اس کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ سب چھوڑ دے تو پھر میں اسے وہ سب دوں گی۔ پہلے تو اس کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا اور میں نے اسے برا بھلا کہہ کر فون بند کر دیا، مگر کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے ایک منصوبہ بنایا کہ اسے ان سب سے نکالنے کے لیے اس سے جھوٹ بول دیتی ہوں، آخر کسی طرح تو وہ یہ سب چھوڑ دے گا۔ تو میں نے اپنی محبت کی لاج رکھتے ہوئے اسے یہ یقین دہانی کروائی کہ اگر وہ یہ ساری حرکتیں چھوڑ کر اپنے مستقبل پر دھیان دے تو میں اس کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس پر وہ مان گیا اور پھر روزانہ مجھے اپنی روزمرہ کا معمول بتانے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں مجھے محسوس ہوا کہ اس نے واقعی جو کہا کر دکھایا تھا۔ اپنے ایسے برے دوستوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنی تعلیم پر دھیان دینے لگا تھا، ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس دوران میں وہ شرط بھول گئی تھی۔ لیکن قسمت ایک بار پھر میرے جذبات سے کھیلنے کو تیار تھی۔ جہاں نعمان نے سب عادتیں چھوڑ کر میرا اعتبار حاصل کر لیا تھا، وہیں اس کی ایک الگ فرمائش بھی آ گئی تھی۔ وہ ملتان آنے کا کہہ رہا تھا، مگر اس کے مطابق وہ صبح کے وقت ملتان آتا، میں سارا دن اس کے ساتھ کسی ہوٹل میں رہتی، پھر وہ واپس چلا جاتا۔ یہ بات سن کر میں نے فوراً انکار کر دیا، تو اس نے مجھے وہ شرط یاد دلوائی، مگر میں مسلسل اس کی بات ماننے سے انکار کرتی رہی اور بہانے بناتی رہی۔
جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ میں نہیں مانوں گی تو اس نے جو اچھائی کا نقاب پہنا ہوا تھا منٹوں میں اتار دیا اور مجھے دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے پہلے تو اس کی باتوں کو سیریس نہ لیا، مگر اس کے پاس ثبوت ہونے کی وجہ سے میں کمزور پڑ گئی تھی۔ میں اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھے تھے، نہ کہ اس طرح ہوٹلوں میں ملنے کے، مگر اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ جب میں کسی طرح نہ مانی تو اس نے قسمیں اور وعدے کھا کر یہ یقین دلوایا کہ وہ صرف بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہے، باقی کچھ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں کرے گا۔ ایک بار پھر میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اور اس دن میں نے گھر سے باہر قدم رکھا تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ واپسی پر جو مان لیے جا رہی ہوں وہ روندھا ہوا ہوگا۔ نعمان نے اپنے کسی وعدے کا بھرم نہ رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ میں کسی نسوانی مسئلے کا شکار ہوں جو آج تک مجھے اماں نے نہیں بتایا تھا۔ یہ راز پتہ لگتے ہی اس نے مجھے دھتکار دیا تھا اور مجھے ذلیل کر کے میری گلی کے باہر چھوڑ گیا تھا۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس دن کے بعد سے کسی نے مجھے ہنستے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اماں ابا بھی پریشان تھے۔ میں نہ کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ کچھ کھاتی پیتی۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر اماں لوگوں نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا تاکہ زندگی میں تبدیلی آنے سے شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر میں جیسے اس شخص کے ہاتھوں ٹوٹ گئی تھی شاید ہی کبھی ٹھیک ہو پاتی۔ بنا سوچے سمجھے کم عمری میں ہی پیار محبت کے چکر نے مجھے ہمیشہ کے لیے ایک لاش کی مانند بنا دیا تھا، جسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون زندگی میں آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ اس کے باوجود جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو وہ شخص میرے سامنے ایسے دندناتا پھر رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اور تب بھی میری زبان پر کبھی نہ کھلنے والے تالے لگ گئے تھے کہ سب جان کر بھی میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ سارے زخم سینے میں دبائے میں اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی جہاں رہتے ہوئے میں خود کو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔